اس کے بعد میں حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ہم لوگ کو ادھر سے ایک 10 لفظ نصیحت فرمائیں۔ تنو سے اور پرویز بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز سامعین کرام اور ذمہ داران مدرسہ اور ہماری محترم ماں بہنیں، ان سب سے گزارش ہے، بہت دیر تک ہم نے یہاں بیٹھ کر بچوں کی تقریریں، ان کی مکالمے، ان کے نعت، ساری چیزیں سماعت کی۔ جو ہم کہنا چاہتے ہیں سب بچوں نے وہ کہہ دیا ہے، جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ سب بچوں نے سنا دیا ہے، اور باقی جو بچا تھا ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامن برکاتہم نے کہہ دیا۔ اب میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے، صرف اس کے کہ میں شکر گزاری کروں اللہ کی اور ہمارے ذمہ داران مدرسہ کی اور اساتذہ کرام کی، جنہوں نے بچوں کے اوپر محنت کی ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ صرف قرآن کی نسبت پر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا اور مقصد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا۔ ہمارا مقصد یہاں جمع ہونے کا صرف ایک کتاب ہے جو قرآن مجید ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات پوری کائنات پر بڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ اور کوئی چیز۔ تو جب اس کے اندر سے نکلا ہوا کلام، جب اللہ کی ذات بڑی تو وہ کلام بھی بڑا۔ جب اتنی بڑی چیز ہے یہ کتاب قرآن مجید، اور یہ کتاب کو لانے والا فرشتہ بھی بہت بڑا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کتنا بڑا فرشتہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل تمہارے جو بازو ہیں، پر ہیں، ان میں کتنی طاقت ہے؟ تو جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جب اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے آرڈر کیا کہ جاؤ قوم سمود کی جتنی آبادی ہے اسے اٹھا کر آسمانوں تک لاؤ اور پلٹ دو۔ اور میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں زمین پر آیا، صرف میرا ایک پر کا ایک ناخن زمین میں گاڑا اور پوری زمین کے خطے کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر پلٹ۔ صرف ایک ناخن جبرائیل کا، تو پوری طاقت جبرائیل کی کتنی بڑی ہوگی؟ تو یہ قرآن جبرائیل کے ہاتھوں آیا ہے، تو کلام بھی جس کے اندر سے نکلا وہ بڑا، جو لایا وہ بڑا، اور جس پر یہ اترا وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بخاری شریف کی ایک حدیث کے اشارے میں حاشیے میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے شرح کے طور پر،
کہ اللہ کے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین نہ ہوتا، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ چاند ستارے جو سیارے ہیں یہ کچھ نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے صرف آپ کے طفیل میں ہے، آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے پوری کائنات کو بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں اس سے سمجھ جاؤ، اور ایسی ذات پر یہ قرآن مجید اترا ہے، تو پھر یہ قرآن مجید کتنا بڑا ہوا یہ سوچیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے زبان سے سینے سے منتقل ہوا صحابہ کرام پر۔ اب قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے تو ہم پوری دنیا میں بسنے والے ایمان والے مرد عورتیں بچے بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے جو باقی ہیں جو قیامت تک رہیں گے ان کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے تو اس سے بڑے اور کون ہو سکتے؟ میرے دوستو بزرگوں، آج پوری دنیا ڈر رہی ہے صرف کس سے؟ قرآن مجید کے نسبت جس سے ہے ان سے، حالانکہ ان کے پاس پوری طاقت ہے، مادی طاقتیں پوری ہیں، ایسے ایسے ایٹم بم ہیں کہ ایک ایک زمین پر گرا دو تو پورا ہندوستان برباد ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں کس سے؟ جن کے پاس قرآن ہے۔ یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے وہ طاقت ہمیں دی ہے اور اس قرآن سے ہم نے جوڑ دیا ہے۔ یہ بچے جو آ رہے ہیں صبح میں شام میں یہ قرآن سے جڑ رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنے کی فکر کی۔ دنیا جائے بھاڑ میں کوئی بات نہیں ہے، اگر ان کا ایمان باقی رہ گیا تو سدا سدا وہ زندہ رہے گی۔ زندگی دنیا کی 60 یا 70 سالہ ہے، لیکن لامحدود زندگی قبر کے بعد کی، مرنے کے بعد کی۔ اس سے جڑتا ہے کس کے ذریعے؟ ایمان والا قرآن کے ذریعے۔ قرآن کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ سے جوڑتا ہے۔ قرآن کس سے جوڑتا ہے؟ اللہ کے رسول سے جوڑتا ہے۔ قرآن کس سے جوڑتا ہے؟ صحابہ سے جوڑتا ہے۔ قرآن کس سے جوڑتا ہے؟ اولیاء اللہ سے جوڑتا ہے۔ قرآن کس سے جوڑتا ہے؟ مسجدوں سے جوڑتا ہے۔ تو یہ کتاب میرے دوستو بزرگوں، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں لے لی تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اگر اس کے دل میں میرے دوستو بزرگوں قرآن مجید کی ایک آیت بھی رہ گئی تو قسم خدا کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہم جیسے کمزوروں کو دی، لوگوں نے مانگا نہیں ملی، ہم نہیں مانگے مل گئی، فری میں خدر کر۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، آج بھی ایسے ایسے سائنسدان ہیں جو چاند پر جا چکے ہیں، سورج کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، پورے سیاروں کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، لیکن جانکاری رکھ لینا ایمان کی دولت ان کو نصیب ہے۔ ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے، کوئی ہمارے گلے پر تلوار بھی رکھ دے اور کہے کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرو تو کریں گے؟ کڑھائی تیل پک رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے سامنے کہہ رہا ہے اگر تو انکار نہیں کرے گا اسلام کا تیرے بچے کو ڈال دیا جائے گا اس کھولتے ہوئے تیل میں، تو کیا کریں گے؟ میرے دوستو بزرگوں،
بچے تیل میں جلے گا، میں انکار نہیں کیا، کیا کریں اس موقع پر؟ میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر بھی بچہ جلے گا تو بھی جنت میں جائے گا، لیکن انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان کو بچانا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، استغفار کریں خوب کثرت سے۔ قرآن میں سورہ نو میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، معافی مانگو اپنے گناہوں کی اپنے رب سے۔ بہترین مہینہ آ رہا ہے، خوب کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اور دوستو بزرگوں، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتے۔ جیتے تو سب اپنے لیے ہیں، یہ تو جینا جانوروں کو بھی آتا ہے، لیکن بہترین انسان اس روئے زمین کا وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ میں اشارے میں بات کرتا ہوں، یعنی دوسروں کو رفع پہنچائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ ہماری ماں بہنوں کو آج جتنے مکتب میں پڑھ رہے ہیں ہمارے پورے تعلق کے اندر، ان سب کی ماں بہنوں کو، بچوں کو اور ذمہ داروں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے قرآن کی نسبت پر جس طرح سے بھی خدمت کی ہے، چاہے ان کا ایک سیکنڈ بھی لگا ہو، چاہے ان کا ایک روپیہ بھی لگا ہو، چاہے ان کا اور کچھ وقت بھی لگ گیا ہو، وہ خوش قسمت لوگ ہیں، مرنے کے بعد وہ اجر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔